الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ 2 مقامات سے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک پیغام دیا کہ انسان چاہے کوئی بھی ہے، وہ معاشرے میں کسی بھی شعبے سے متعلق ہے، وہ کسی عہدے سے متعلق ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے انسان ہمیشہ محتاج ہی ہے، اور وہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ انسانوں کو محتاج بنایا۔ رب کے بھی سارے محتاج ہیں، لیکن اسباب کے تحت بندے کے بھی محتاج ہیں۔ وہ اللہ نے ایک نظام سسٹم جوڑا، ایک الگ تفصیل ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے سے کائنات کا ہر بندہ محتاج ہے، بے کس ہے، عاجز ہے، بے یار و مددگار ہے۔ اگر محتاجی سے بچی ہوئی ذات ہے کائنات میں، ایک رب العالمین کی ہے۔ واللہ الغنی ذو الرحمہ، اللہ ایک ذات ہے جو سب سے لاپرواہ، بے نیاز ہے، غنی ہے، اور سارے کے سارے انسان اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، او لوگو تم سارے اللہ کے محتاج ہو، قدم قدم پہ محتاج ہو، ہر معاملے میں محتاج ہو۔ اگر بے نیاز ذات ہے تو ایک رب العالمین کی ہے۔ تو پھر انسان محتاج ہو کر مختلف حالات میں مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہوتا رہتا ہے، کبھی چھوٹی مشکل، کبھی بڑی مشکل۔
کبھی اپنوں کی پریشانی، کبھی بیگانوں کی پریشانی، کبھی اپنے گھر کے ماحول میں پریشان، کبھی دشمن کی طرف سے پریشان۔ تو انسان کو مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف قسم کی محتاجیاں، مختلف قسم کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے اس موقع پر بھی فرمایا انسان تو محتاج ہے، تجھے مختلف قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، لیکن اس پریشانی کے اندر تجھے جو ذات کسی کی محتاج نہیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اگر اس ذات کی طرف جو کسی کا محتاج نہیں ادھر توجہ کر لی، تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، مشکل بھی آسان ہو جائے گی، رحمتوں کے دروازے بھی نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بندوں کا آج حال بڑا عجیب ہے، جب کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آتی ہے اس ذات کو چھوڑ کر ہم دائیں بائیں سہاروں پہ چلے جاتے ہیں، کمزور سہاروں کے اوپر چلے جاتے ہیں، جو وہ سہارے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ بھی کبھی انسان ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ایک چکر میں، دوسرے مکر میں، تیسرے دجل میں پھنستا چلا جاتا۔ اللہ ہمیں ان چکروں سے، مکروں سے، دجلوں سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا جس در پہ مسئلہ حل ہوتا ہے اس در پہ آ جاؤ، اور اس در سے مسئلہ حل کراؤ، وہ مسئلہ حل کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اسباب کا محتاج بھی نہیں، وہ حالات کا محتاج بھی نہیں، وہ افراد کا محتاج بھی نہیں۔ افراد اس کے محتاج، حالات اس کے امر کے محتاج، اسباب اس کے امر کے محتاج ہیں۔ بے نیاز ذات ہے، اس بے نیاز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام تھے، جب ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کی تربیت کی ہے، ایک تادیب، ایک تعلیم سکھائی ہے، پھر چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل، حالات سخت ہوں یا گرم ہوں یا نرم ہوں، ہر حال میں صحابہ پہلے اللہ کے حضور اپنی احتیاج رکھتے، پھر اللہ پہ مدد اور بھروسہ کر کے آگے نکلتے، فتح اور کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی تعلیم ہی یہی تھی کہ اسباب پہ نہیں اعتماد کر، مسبب الاسباب پہ اعتماد کر، اس طاقت پہ اعتماد کر، وہ طاقت بہت بڑی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام اس آیت کے اعتبار سے یہ عمل کرتے اور ہم نہیں کر سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والو، اللہ کی مدد لینی ہے، ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بندے بھی محتاج ہیں، جن کے پاس تو جائے گا وہ بھی محتاج ہیں، بڑے سے بڑا پیر بھی محتاج ہے، بڑے سے بڑا بزرگ بھی محتاج ہے، اس کا تویز گنڈے بھی محتاج ہے، اللہ کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر صحابہ کو بتا دیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد اللہ کی حاصل کرو، نصرت اللہ کی حاصل کرو، لیکن کیسے کہ میں نے ادھر سے تویز لیا، ادھر سے اس مزار پہ گیا، اس مزار پہ نہ، فرمایا رب کے در پہ آ کر وضو کر کے نماز پڑھ لو، اسی نماز میں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اور چند دن تکلیف رہے گی تو جزا فضا نہ کرنا، شکوے نہ کرنا، صبر کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی، بے صبری نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں، 2 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر انہوں نے پڑھا ہے، لیکن نبی کے سامنے جس نے زانو تلمذ 1 دن 1 گھنٹے کے لیے بھی کر لیا، اعزاز اس کا بہت بڑا تھا کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا اعزاز اور بڑا اکرام ہوتا ہے۔ اور جن کو 2 سال کی شاگردگی مل گئی تو بہت بڑی سعادت ملی تھی، اور واقعتاً بڑی سعادت 2 سالوں کی شاگردگی کے اندر اللہ نے اتنا دیا، ترجمان قرآن بنا دیا، مفسر قرآن بنا دیا۔ تو ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک دفعہ پیٹ میں شدید تکلیف ہو گئی، اور اتنی شدید تکلیف پیٹ کے مروڑانے لگے، عبداللہ بن عباس سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیٹ بھی نہیں سکتے، بڑی تکلیف میں اللہ۔ اور سخت ترین تکلیف کے اندر کسی نے کہا فلاں ڈاکٹر کا رابطہ کریں، کسی نے کہا فلاں طبیب کے پاس جائیں، کسی نے کہا طبیب کو آپ کے پاس لائیں، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ اس نے کہا طبیب بھی رب کے محتاج، ڈاکٹر بھی رب کے محتاج، پہلے رب سے مانگیں گے پھر ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، اللہ ڈاکٹر کی دوائی کو شفا بنا دے، لیکن پہلے کس کے پاس؟ رب کے دروازے پر، پہلے رب کے پاس جاتے ہیں، پھر اللہ سے مانگیں گے اللہ ویسے شفا دے دے، بغیر دوائی کے بھی وہ شفا دے سکتا ہے، بغیر ڈاکٹر کے بھی شفا دے سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے رب سے مانگ کر کے یا اللہ ڈاکٹر کی دوائی کو شفا بنا اللہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا بھائی میں جاتا ہوں پہلے رب کے ہاں، مسواک لیا، مسواک کرنے لگے، لیکن سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹیڑھے کھڑے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو انسان تو عاجز ہے نا، وہ کسی بھی رگ کو گرفت میں لے لے انسان تڑپ جاتا ہے۔ یہ تو جب صحت دیتا ہے اللہ تو یہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ مسواک پکڑے ہوئے مسواک بھی کہتے ہیں میری نبی کی سنت مسواک ہے، مسواک کروں گا۔ اور مسواک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار بیماریوں کی شفا ہے۔ تو کہتا ہے میرے نبی کی زبان سچی ہے، مسواک کرتے جا رہے ہیں اور سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی نے کہا پکڑیں، کہا چھوڑو پکڑنے کو، دیوار کو پکڑتے ہوئے سہارا لیتے 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 مسجد چلے گئے خلوت میں۔ نماز کا ٹائم نہیں تھا، نماز کا ٹائم ہو تو نمازی ہیں مسجد میں، زیادہ عوام ہیں۔ اس وقت طلباء ہی ہوتے تھے مسجد میں، پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں عام اوقات میں۔ چلے گئے، دیوار کو پکڑ کر آ رہے کرا رہے ہیں، مسواک مکمل کر کے وضو کیا، وضو کر کے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت۔ کسی نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو میں صبر کرتا ہوں، جو رب نے تکلیف دی اس پہ صبر اس کا حکم ہے۔ دوسرا کام نماز پڑھوں گا، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا کر، تکلیف کو دور کر۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت اللہ اکبر کر کے شروع کیے۔ پڑھنے والا عبداللہ بن عباس ہو، جو نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کی روایت آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ یہ نماز زبردست اللہ سے ملانے کا جوڑ کا ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں روٹین ہے، عادت ہے، آئے اللہ اکبر، یہ نہیں پتہ میں پڑھتا کیا ہوں، کہتا کیا ہوں، وعدہ کیا کرتا ہوں، دڑا دڑ پار کیا چلے گئے۔ عبداللہ بن عباس نے جب اللہ اکبر اللہ کی عظمت کے ساتھ دل میں جمع کر اللہ سب سے بڑا سبحانک اللہم و بحمدہ، آگے اپنا انداز شروع کیا، کلمات پہ غور کر کے جا رہے ہیں، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور آنسو ساتھ گر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی جو تمام کائنات کا تمام 18,000 جہان کو پالنے والا ہے۔
اتنا بڑا رب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ الرحمن، وہ ساری کائنات سے زیادہ مہربان، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان۔ دل میں یہ بات آئی، آنسو آ گئے، ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مہربان۔ ماں اور باپ تو بچے کو بیمار دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، تو وہ ربا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میرے تو درد ہے دل میں۔ الرحمن الرحیم پڑھ کر کلمات پہ غور کرتے ہوئے آگے گئے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر فارغ ہوئے۔ عبداللہ بن عباس بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، صحت سلامتی، ٹھیک اللہ سے دعا کی اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کہا جی حضرت بیمار تھے، دعائی؟ فرمایا بیماری لانے والے نے دعائی کر دی ہے، اور کسی دعائی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بڑا علاج والا وہ ہے، دوائی میں کو بھی علاج بنانے والا اللہ ہے۔ فرمایا رب قرآن میں یہ کہتا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو میرا کام تھا اس پر عمل کر دینا، رب کا کام ہے اپنی مدد اور نصرت اتارنا۔ کاش ہماری نمازیں بھی ایسی ہو جائیں اور اللہ کی طرف جڑنے والے ہو جائیں۔ ہماری اللہ کی طرف جوڑ کم ہے، اسباب پہ دوڑ زیادہ ہے، اور غیر کی طرف التفات زیادہ ہے، رب کی طرف کم ہے۔ ارے سب کچھ کرنے والا اللہ، اگر بیماری بھی ہے دوائی بھی ہے، دوائی کچھ نہیں کر سکتی ہے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جو دوائی کھاتے ہیں یا جو پانی پیتے ہیں یا جو روٹی کھاتے ہیں، فرمایا یہ ہر چیز جس وقت ہونٹوں کے اندر جاتی بندے کے، اسی وقت یہ اللہ سے 3 باتیں پوچھتی ہے، اور اس سے پہلے ہر چیز کائنات کی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، ہر چیز۔ یہ انسان ہے بڑا غافل ہے، اللہ ہمیں بچا۔ یہ جن چیزوں کو کھاتا ہے وہ بھی تسبیح پڑھنے والی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کے ساتھ ہے، ہر چیز۔ فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید حمد کرتی، تعریف کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا، ہم نے کہا یا رسول اللہ ساری چیزیں تسبیح کرتی؟ فرمایا ساری کرتی۔ ہم نبی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک پلیٹ میں 10 بندے تھے۔ کہتے ہیں جب ہم نے نبی سے پوچھا ہر چیز تسبیح کرتی ہے؟ نبی نے فرمایا ہر چیز تسبیح کرتی، قرآن کہتا ہے کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، جتنی یہ غلے، غذائیں، پھل پھول، جڑی بوٹیاں، نباتات، سبزیات آپ پکا کر کھاتے ہیں، یہ ساری اللہ کی تسبیح کرنے والی ہیں۔ تو فرمایا ہر چیز تسبیح کرتی ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جی، اللہ نے فوراً نقد بدلہ سنایا ہے، نبی کی زبان سچی کر کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم پلیٹ پہ بیٹھے ہوئے، پلیٹ سے تسبیحات کی آواز چل پڑی، پلیٹ کے اندر کھانے سے آواز آنے لگ گئی۔ کھانا کیا؟ سالن بنا ہوا، سالن میں روٹی پڑی ہوئی ہے، سالن آپ کہیں پک گیا، واہ، پکا ہوا بھی تسبیح کر رہا ہے، روٹی پکی ہوئی بھی تسبیح کر رہی ہے، اور ہم سن رہے ہیں۔ اور فرمایا پلیٹ کی تسبیحات ہم سننے لگے، حیران، یا اللہ اکبر، پلیٹ سے تسبیحات، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور لقمہ ہم بناتے ہیں اور لقمے کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں تسبیح کی آواز آ رہی ہے لقمے سے۔ زبان کس کی ہے؟ ہماری ہے، لیکن وہ گویائی دے دے تو کسی بھی چیز کو دے کر سنوا دیتا ہے، اور وہ لقمہ بول رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم لقمے کو گور گور کر دیکھتے ہیں، اور قریب لا کر آنکھوں کے قریب، منہ کے قریب کر کے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ تو تسبیح پڑھتے ہیں۔ تماشا عجیب، پلیٹ میں تسبیح، ہاتھ میں تسبیح، اور لقمہ جس وقت منہ کے قریب کر رہے ہیں تسبیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کھائیں؟ فرمایا اللہ نے کھانے کے لیے بنائی انسان کے، ساری کائنات کی چیزیں تسبیح پڑھتی ہیں، لیکن یہ ہے انسان کے لیے۔ انسان کو کہا ہے تسبیح پڑھنے والیوں کو کھاتا، تسبیح تو بھی تو کرنا اللہ کی، اللہ کی تحمید تو بھی تو بجا لا۔ یہ ساری چیزیں کھا گئے اور بن گئے مغرور، اور اللہ کے در کو چھوڑا، غیر کے در پہ چلے گئے۔ اللہ معاف فرما ہمیں۔
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کھائیں، جب لقمہ منہ کے اندر گیا تسبیحات چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتاؤں اب یہ کیا کہہ رہا ہے لقمہ جو تمہارے منہ میں گیا ہے؟ یہ ہونٹوں کے پاس جا کر نا اللہ سے 3 چیزیں پوچھتا ہے۔ لقمہ ہے، جو چیز بھی ہے، ہونٹوں کے پاس جاتے وقت یہ اللہ سے 3 چیزیں، پہلے اللہ کی تسبیحات کر رہا ہے اور 3 چیزیں پوچھ کر یہ کہتا ہے یا اللہ کہ میں اس بندے کے لیے یہ جو کھا رہا ہے یہ غذا بن جاؤں۔ غذا سمجھتے ہیں نا، بدن کا کھا کر معدے میں جا کر نظام ہضم درست کر کے بدن کی قوت کا ذریعہ، توانائی کا ذریعہ بنوں، یا اللہ میں اس کے لیے غذا نہیں دوا بن جاؤں۔ کیا؟ دوا کہ بعض دفعہ لقمہ ہم کھاتے ہیں اللہ کہتا ہے دوا بن جاؤ، وہی دوا ہوتی ہے، ڈاکٹر کی دعا نہیں ہوتی ہے۔ دوا بن جاؤں یا میں اس کے لیے دا بن جاؤں، کیا؟ بیماری بن جاؤں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ جو حکم دے گا وہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ دیتا ہے اجعل لہ داءً، اس کے لیے بیماری بن جا، بس وہی لقمہ ادھر پھنس گیا، جی ڈاکٹروں کے پاس گئے، تڑپ گئے، پیسے لگا دیے، فلاں کیے، یہ کیا ہوا؟ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہی لقمہ پیٹ میں گیا، درد ہو گیا، او جی فلاں غذا کھائی تھی بندہ بیمار ہو گیا، فلاں غذا کھائی تھی فلاں پیچس لگ گئے، فلاں غذا کھائی تھی بندہ بے ہوش ہو گیا، وہ جی دوائی بھی کھاتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ دوائی بھی منہ میں جاتی ہے۔ مومن کا ایک یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ سچے نبی نے فرما دیا یہ منہ میں جو جاتی ہے نا، یہ دعائی بھی پوچھتی یا اللہ غذا بنوں؟ اللہ کہتا غذا بن جا۔ ہم دعائیوں کے پھک کے اندر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑی دعائیاں کھاتا ہوں فائدہ نہیں ہے۔ تو دعائی پوچھ کر گئی تھی اللہ سے میں غذا بنوں، اللہ نے کہا غذا بنا، کھاتا رہے تیری غذا ہے، فائدہ شائدہ کچھ نہیں۔ اور کبھی اللہ کہہ دیتا ہے دوا بن جا تو وہ ایک ذرہ بھی دوا بن جاتا ہے، اللہ کے امر کے تابع ہے۔ اور کبھی اللہ کہہ دیتا ہے دا بن جا، بیماری، وہی دعائی دا بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے دی تھی علاج کے لیے، شفا کے لیے، اللہ سے جب دعائی نے پوچھا اللہ نے کہا دا بن بیماری، وہی دوائی دا بن کر آتی ہے۔ کہتے ہیں دوائی نے ری ایکشن کر دیا ہے، اور ری ایکشن تیری میری زبان ہے، یہ رب العالمین کا نظام ہے۔ رب نے کہہ دیا دا بن جا تو کیا کر سکتی ہے وہ؟ ری ایکشن کیسے کرے گی؟ دعائی میں کہاں طاقت آئی ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا دا بن جا، دا بننا تھا اس نے۔ ہم اس کو ری ایکشن کا نام دے دیں یا جو نام بھی دے دو اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خدا کے بندو، ہر معاملے میں کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پلیٹ میں جب تسبیحات کو سنا نا حیران ہوئے، اور پھر اللہ یہی کہتے ہیں کائنات میں ہر چیز انسان کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے تسبیح وہ اللہ کی کرتا ہے، یہ کھا جاتا ہے۔ اناج ہے تسبیح وہ اللہ کی کرتا ہے، یہ کھا جاتا ہے۔ طرح طرح کی سبزیاں ہیں یہ پکاتا ہے، تسبیحات وہ اللہ کی کرتی، یہ کھا جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور یہ کھا جاتا ہے۔ خود تسبیح اللہ کی نہیں کرتا ہے، خود اللہ کی عبادت یہ نہیں کرتا ہے، خود یہ شکر تک اللہ کا ادا نہیں کرتا ہے۔ ساری کائنات کی تسبیح اور تحلیل کرنے والی، تحمید کرنے والی چیز انسان کھا گیا اور خود رب کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کتنا ناشکر ہے، اللہ ہمیں اس ناشکری سے بچائے۔ اس لیے ہر چیز کھا کر اتنا تو کہہ دینا چاہیے الحمدللہ، مختصر شکر ہو جائے گا، وگرنہ اللہ کے نبی نے آگے بھی دعائیں سکھائی ہیں۔ اتنا تو کہہ سکتا ہر مومن، ہر مسلمان، پڑھا لکھا نہیں، الحمدللہ سب کو آتی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ عملی شکر ہے، قولی شکر ہے۔ عملی شکر اللہ کی نعمت کو کھا کر اللہ کے حکم کے مطابق آگے کام کرنے کو عملی شکر کہا جاتا ہے، کہ اللہ کا عملی شکر کرتے ہو، اللہ نے جو تمہیں صحت دی ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق صرف کر، یہ شکر ہو جائے گا۔
اگر اللہ کے حکم کے مطابق صرف نہیں کرتا ہے یہ بھی شکر نہیں ہوگا۔ تو حضرات صحابہ کرام ہر مشکل میں اللہ کی طرف متوجہ، اسباب کی طرف نہیں تھے، اسباب اللہ کے محتاج ہیں، دعائی اپنا اثر دکھانے میں اللہ کی محتاج ہے، روٹی اپنی غذا بننے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اور وہ بے شمار موقعوں پر آپ نے خود دیکھا، روٹی کھائی، کہتے کھاتے کھاتے بندے کو کچھ ہو گیا جی، پتہ نہیں کیا ہوا جی، وہ دعائی روٹی خراب آ گئی جی، روٹی خراب نہیں آئی، رب العالمین کا امر آ گیا تھا۔ اور بھی روٹیاں کھاتے رہتے پوری زندگی، کیا ہوا ہے؟ جب تک اللہ نے کہا غذا بن، غذا بنے گی، جب اللہ نے کہا دوا بن، کبھی کبھی ڈاکٹروں کی دوائیاں کھا 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 کر تھک چکے ہوتے ہیں، اور جب لقمہ منہ میں جاتا ہے وہ پوچھتا ہے دوا بنوں، رب کہتا ہے دوا بن جا، یہی لقمہ دوا بنتا ہے، یہ کہتا ہے فلاں ڈاکٹر سے شفا ہوئی، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ شفا کہاں سے ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے، جو انسان کے ظاہر میں بھی کار فرما ہے، انسان کے باطن میں بھی کار فرما ہے۔ تو فرمایا بندو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف توجہ کر کے اللہ سے مدد حاصل کرو، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے میں نماز کا اہتمام ہے۔ اور عبداللہ بن عباس جیسے لوگ بھی پریشانی میں ڈاکٹروں کے پاس بعد میں پہلے نماز کے ذریعے سے، اور ہماری نفل نماز تو اپنی جگہ، صلاۃ حاجت اپنی جگہ، فرض نماز کے لیے بھی اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں موقع نہیں مل پاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، نماز کو نماز کر کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کا امر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔